حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا دلچسپ واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے بستر پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے کپڑے اتارے تھوڑی دیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل و عیال سے کامل محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ خود تنگی و پریشانی کے ساتھ گزر اوقات کر لیتے، مگر اپنے گھر والوں کے لیے تو کم از کم رفاہیت اور آرام کے انتظامات کر ہی دیتے۔ انسان کے لیے خود پریشانیاں برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر اپنے اہل خانہ اور بچوں کے چہروں پر وہ فقر کے سائے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل اس سلسلہ میں بالکل ممتاز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے مطابق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ آپ کے گھر والوں کو دنیا کی زندگی میں رفاہیت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر فرماتے تھے کہ اے اللہ، محمد کے گھر والوں کو بقدر ضرورت رزق عطا فرما دیجیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی محبوب تھیں۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی دن چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پوچھا گیا، ام المؤمنین پھر کیسے زندگی بسر ہوتی تھی؟ کہا، بس کھجور اور پانی سے۔ ازواج مطہرات کے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا رہتا تھا۔ گھر میں آٹا چھانے بغیر پکتا، کبھی چپاتی پکنے کی نوبت نہیں آتی، راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی یہ حالت ہوتی کہ ایسی چٹائی پر لیٹتے کہ جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ جاتے۔ کبھی چمڑے کے اندر بھوسا بھر کر گدا بن جاتا، بس یہی بستر تھا آپ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی بالکل سادہ اور ساری تکلیفوں سے بالکل پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظیم ترین مقام و مرتبہ ملا تھا اور خلق خدا کے دلوں میں آپ کی جو عظمت و محبت تھی، اس کے باوجود آپ گھر میں بالکل سادگی و تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کے معمولات کے سلسلہ میں کسی سوال کرنے والے کو جواب میں فرماتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسان کی طرح گھر میں رہتے اور وہ تمام گھریلو و خانگی کام جو عام انسان کرتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں کر لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سر میں جوئیں ہو جاتی تو ان کو بھی نکال لیتے، اپنی بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگا لیتے، جوتا درست کر لیتے اور اپنے اہل خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو باہر چلے جاتے، گھر میں داخل ہوتے تو خود سلام کر کے داخل ہوتے، اہل خانہ کے ساتھ خوشی خلقی سے پیش آتے اور نرمی کا معاملہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرماتے اور ان کی خلقی و طبی کمزوریوں سے صرف نظر انداز کرنے کا حکم دیتے۔ متعدد روایات میں اس کا ذکر ہے کہ عورتوں کے مزاج میں تحقیقی طور پر کچھ کجی ہوتی ہے، اس کو بالکل سیدھا کرنا ممکن نہیں۔ ان کے ساتھ گزارے کی صورت یہی ہے کہ ان کی اس طبی کمزوری سے درگزر اور بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسن سلوک کو ایمان کے کمال کا سبب بتایا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ان ہدایات پر پورا تھا اور ایسا تھا کہ اس سے بہتر مثال ممکن نہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں۔ ازواج مطہرات اگرچہ ساری دنیا کی عورتوں میں بہترین اور اللہ کی طرف سے اپنے رسول کی رفاقت کے لیے منتخب عورتیں تھیں، لیکن تھیں تو عورتیں ہی، اس لیے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان میں بھی عورتوں کی فطری کمزوریاں کسی نہ کسی درجہ میں موجود تھیں اور ان کا اظہار بھی کبھی ہو جاتا تھا، لیکن آپ کی جانب سے ہمیشہ عفو و درگزر اور حسن سلوک کا معاملہ ہی ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ سے دن بھر ناراض رہتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلم و عفو کا معاملہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو کر بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی کہ اتفاقاً ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزنش کرنی چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا کر بولتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچا لیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے علم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف نام لینے کی حد تک ناراض ہوتی ہوں، دل میں ناراض نہیں ہوتی۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور لطف و کرم کے ایسے ایسے واقعات حدیث کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ثابت نہ ہو تو لوگ شاید اپنی شان بزرگی کے خلاف سمجھیں۔ مثلاً حدیث کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ ایک سفر میں آپ کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھی، اس لیے کمسنی کے شوق اور تقاضے ابھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آ کر ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی تھی، بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وقت اپنے گھر میں گزارتے تھے اس کے آپ نے 3 حصے کر لیے تھے۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا، دوسرا اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے آرام و راحت کے لیے۔ پھر اس تیسرے حصہ میں جو اپنے آرام و راحت کے لیے تھا آپ اپنے امتیوں کو بھی شریک فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنے کپڑے اتارے، تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ آپ نے ان کو پھر پہن لیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے مجھے بہت غیرت آئی، میں آپ کے پیچھے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ تلاش کرتے ہوئے میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، آپ مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کر رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ خدا کے کام میں مصروف ہیں اور میں دنیا کے کام میں۔ میں وہاں سے واپس اپنے حجرے میں چلی آئی، اس آنے جانے میں میرا سانس پھول گیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور دریافت فرمایا یہ سانس کیوں پھول رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے جلدی سے دوبارہ کپڑے پہن لیے۔ مجھ کو یہ خیال کر کے سخت رشک ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچی میں نے آپ کو خود بقیع غرقد میں جا دیکھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ خدا اور خدا کا رسول تمہارا حق ماریں گے؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔